ایک شخص تھا، چلے ایک قاری صاحب کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ایک قاری صاحب تھے، وہ روزانہ مدرسے پیدل جاتے تھے. 1 گھنٹہ لگتا تھا مدرسے پیدل جاتے جاتے، اور بڑی گرمی لگتی تھی، پسینہ نکلتا تھا. کہتے اللہ کرے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں، سائیکل مل جائے. پیسے جمع کیے، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کے سائیکل لی. جیسے ہی سائیکل لی، اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے سائیکل پہ مدرسے جانے لگے. جو 1 گھنٹے کا سفر تھا 25 منٹ میں ہونے لگ گیا. بڑے خوش. دوستوں نے کہا بھائی سائیکل لی ہے، کوئی دعوت تو ہونی چاہیے. کہا چلیں چائے پیتے ہیں. چائے پلایا دوستوں. اب تھوڑے عرصے کے بعد جب سائیکل چلاتے چلاتے جا رہے تھے، سائیکل رکی سگنل پر، تو برابر میں ایک بندہ موٹر سائیکل پر آیا. یار سواری تو یہ ہے، میری تو پٹیچر سائیکل ہے، روز پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں، یہ تو صرف ایک کک مارتا ہے، سپیڈ دیتا ہے بڑا زبردست. اب موٹر سائیکل لینی ہے. اپنی سائیکل بری لگنے لگ گئی. وہ سائیکل جو دعاؤں سے حاصل کی، بڑی منتوں سے حاصل کی، اب وہ بری لگنے لگی. اب کیا چاہیے؟ موٹر سائیکل. اب کمیٹی ڈالی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، کچھ ادھار بھی لیے، گھر کی کوئی چیز بھی بیچی، اور آخرکار موٹر سائیکل لے لی. جیسے ہی موٹر سائیکل لی، بہت خوش، بچوں کو بھی بٹھایا، گھمانا پھرانا شروع. دوستوں نے کہا بھائی موٹر سائیکل مل گئی، مٹھائی تو کھلاؤ. ہاں مٹھائی بھی کھلاؤں گا. روز موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بہت مزے. تھوڑے دنوں بعد بارش پڑ رہی تھی، موٹر سائیکل رکی جناب سگنل پر، برابر میں آ کے رکی ایک گاڑی. یار یہ کیسی سواری ہے، روز کپڑے گندے ہو رہے ہیں، بارش میں بھیگتا ہوا جا رہا ہوں، یہ دیکھو گاڑی والے کتنے مزے میں ہیں، اصل سواری تو گاڑی ہے. جیسے ہی یہ دیکھا، موٹر سائیکل بری لگنے لگ گئی. حالانکہ یہ اپنی موٹر سائیکل جو دعاؤں سے لی، پیسے جمع کر کر کے لی، اب لینی ہے گاڑی. اب بیوی سے بھائی لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ سے ریکویسٹ ہو رہی ہے، زیور بیچے جا رہے ہیں، قرضہ لیا جا رہا ہے، کسی طرح ایک چھوٹی موٹی گاڑی لے لی. جب گاڑی لی پھر تو پورے محلے میں شور مچ گیا، قاری صاحب نے گاڑی لے لی. اچھا جناب گاڑی لے لی. اب گاڑی بیچارے کے پاس تھوڑے پیسے تھے، ایف ایکس لی ہوگی، مہران لی ہوگی. وہ گاڑی میں جناب جب نکلا تو پورے محلے نے بھائی خوشیاں منائی، وہ بھی بڑے خوش، دعوت بھی کی. تھوڑے عرصے تک تو بہت مزہ آیا. اب جب مہران سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے جو نا ٹویوٹا کرولا آ کے رکی، ایئر کنڈیشن والی ہے. وہ کہتا ہے میں تو شیشے ہینڈل سے بند کرتا ہوں، یہ تو بٹن دبا کر شیشہ اوپر کر رہا ہے. میں گرمی میں جا رہا ہوں، یہ اے سی میں جا رہا ہے. یہ بیکار گاڑی ہے، گاڑی تو وہ ہونی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے واٹ آئی وانٹ ٹو سے؟ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اپنی نعمت بری لگنے لگی. مجھے بتاؤ خوشی کب مناؤ گے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر انجوائے کب کرو گے؟ نہ گھر اچھا لگ رہا ہے، نہ فرنیچر اچھا لگ رہا ہے، نہ سواری اچھی لگ رہی ہے، نہ بچے اچھے لگ رہے ہیں. ہر چیز بری لگ رہی ہے کیونکہ دوسروں کی دیکھ کر آ گیا ہوں. اب میں آپ کو زندگی آسان کرنے کا، آپ اگر ٹویوٹا کرولا لے لیں گے نا، تھوڑے دنوں بعد لینڈ کروزر کھڑی ہوگی برابر میں. لینڈ کروزر لوگے تو آج پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنے جہاز ہیں. کدھر تک بھاگو گے؟ کون سی ریس میں پڑ گئے؟ یہ ریس ہی غلط ہے. ہاں ریس میں بتاتا ہوں کون سی کرنی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے، بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. یار کبھی لینڈ کروزر قریب سے گزری تو دل بیٹھ گیا میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تہجد گزرا تو دل میں خیال کیوں نہیں آیا کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا. میری عمر کا ہی بندہ ہے، عالم دین بن گیا، اور مجھے علم، میں عالم دین نہیں بن سکا، یہ تو آگے نکل گیا مجھ سے. یہ کمپٹیشن کیوں نہیں ہوتا؟ ارے نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے اور ہم دنیا میں کمپٹیشن میں پڑ گئے. اللہ اکبر. آپ کو کبھی زندگی میں آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر خوشیاں منانی ہے نا، آپ یقین کریں ایک بار کسی ہاسپٹل کا چکر لگائیں. میں بھی 2 دن پہلے کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں گیا تو کسی اور مریض کو دیکھنے تھا. وہاں اور کوئی اسلامی بھائی اور گھر والے مل گئے کہ ہمارے مریض کو دیکھیں. 40 سال کی عمر تھی اس نوجوان کی، ٹھیک ہے، جس کو مجھے دکھانے لے گئے اور بتایا اس کا جگر ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر کہتے جگر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. 80 لاکھ روپے کا خرچہ انہوں نے مجھے بتایا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا جگر ٹھیک ہے. میں نے اس پر کب شکر ادا کیا یار. میں تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ جگر بھی خراب ہوتا ہے. ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہم جو کھاتے وہ آسانی سے پاس آؤٹ کر دیتے. کبھی سوچا جس کا پیشاب بند ہو جائے؟ کبھی سوچا جس کو جناب کھانا پینا ہضم نہ ہوتا ہو؟ کبھی ڈائلیسس کے مریض سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ میرے خاندان میں ایک ڈائلیسس کے مریض تھے، وہ بتاتے تھے کہ یار آپ یہ جو جی بھر کے پانی پیتے ہو نا، آپ کو دیکھ کر ہمیں حسرت ہوتی ہے. ڈاکٹر نے کہا پورے دن میں 300 ml کی پانی کی بوتل پینی ہے آپ نے؟ کہتے ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پی رہا ہوں. ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہم نے کب شکر ادا کیا.
यकीन करें, अगर आपको जो रब ने दिया है उस पर शुक्र अदा करना है ना, और उस पर इंजॉय करना है, मौज में रहो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया। प्रॉब्लम यह है कि दूसरों को देखकर डिमोरलाइज, और इसी चक्कर में इंसान हराम की तरफ जाता है कि मैंने भी वो बनना है, मैंने भी वो लेना है, मैंने भी वो खरीदना है। अरे जो रब ने दिया उस पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अल्लाह ने तुम्हें करोड़ों से अच्छा बनाया है। खुदा की कसम, दुनिया के खरबपति एक तरफ, मुझे और आपके रब ने जो ईमान अता फरमाया उसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ने बिन मांगे मुसलमान बनाया, बनाया नहीं बनाया? अच्छा, फिर सिर्फ ईमान वाला बना देता और हजरत ईसा का उम्मती बना देता, हजरत मूसा के जमाने में पैदा कर देता। मगर मेरे रब ने करम वाला करम ये किया कि ईमान वाला भी बनाया और अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती भी बना दिया। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती। खुदा की कसम, सारी नेमतें एक तरफ, ये नेमत कैसी है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करते कि मौला मुझे अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दे। और मुझे और आपको बिन मांगे कौन सा कोर्स किया था उम्मती बनने के लिए? कौन सा टेस्ट पास किया मैंने और आपने? बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, आंखें सलामत, हाथ सलामत, पैर सलामत, जबान सलामत, अरे दिल सलामत। जाओ तो सही, देखो लोग कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों में हैं। आप छोटे घर में रहते हैं, लोग किराए के घर में हैं। आप किराए के घर में रहते हैं, लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप झोपड़ी में रहते हैं, लोग रोडों पर सोते हैं। आप रोड पर सोते हैं, लोग इस वक्त जेलों में गिरफ्तार हैं, आप आजाद हैं। हर बंदे से ज्यादा मुश्किल में लोग मौजूद हैं। मैं आप सबको ये दावा कर रहा हूं, चैलेंज देता हूं, जैसी आप लाइफ गुजार रहे हैं, करोड़ों लोग इस लाइफ गुजारने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। शिकवे, शिकायत, डिमोरलाइज, ऑलवेज इंसान ने सर पर तारी कर दिया, मैं पीछे रह गया, मैं कुरान की तालीम करते करते कब आगे बढ़ूंगा, मैं दीनदार बन गया, मैं पीछे रह गया। अरे ये तालीमात नहीं है इस्लाम की। हम दुनिया में मुसाफिर की हैसियत से आए हैं। अगर अल्लाह ने दुनिया में थोड़ा दिया, राजी रहो। सुनो हदीस पाक, ईमान ताजा हो जाएगा। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाए, अल्लाह भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। अल्लाह अकबर। यकीन करो, ये सौदा महंगा नहीं है। दुनिया में थोड़ा मिले और रब मेरे टूटे फूटे अमाल पर राजी होकर मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, ये सौदा महंगा नहीं। दुनिया में बहुत मिले और कयामत के दिन बहुत सारा अमल मांग लिया तो कैसे जवाब दूंगा? ज्यादा जिसको मिला उसको डरना चाहिए, वो किधर से लाएगा अमाल? अगर गुर्बत है, थोड़ा है और बंदा अल्लाह के उस दिए पर राजी रहना शर्त है। मसला राजी भी तो नहीं रहते ना, थोड़ा भी है, शिकवे भी है। राजी रहें, अल्लाह की रिजा पर राजी रहें और खुददारी के साथ जिंदगी गुजारें। हजरत अबुल हसन अली बिन अहमद बिन हुसैन यज़दी शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में अबू सईद सुमआनी फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़े आलिम, फाजिल, अच्छी सीरत के मालिक, खुददार और सखी थे। कसरत से रोजे रखते थे, इबादत किया करते थे। उसने अखलाक के पैकर, हमेशा खंदा पेशानी से मिलने वाले और आजी करने वाले थे। कनात और दूसरों से बेनियाजी का आलम यह था, जरा सुनिएगा, कि आप और आपके भाई के पास सिर्फ एक इमामा और एक कमीज थी। अब एक भाई इमामा और कमीज पहनकर बाहर जाते तो दूसरे भाई घर में रहते थे। अल्लाह अकबर। क्योंकि बारी बारी वो ये लिबास बदलते थे। है कोई हमारे पास ऐसा कि इसके पास एक इमामा और एक ही कमीज हो, पहनकर आया, अब जब तक वो धुलेगी नहीं दोबारा चेंज नहीं होगा? इतना शिकवा, ऐसी, इसके बावजूद किसी से मांगते नहीं थे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुददारी एक खूबी है, मगर उसमें फायदे कितने हैं। खुददारी हमें सवाल करने से बचाती है, खुददारी हमारी इज्जत बढ़ाती है, खुददारी दूसरों की मोहताजी से बचाती है, खुददारी हमारा हौसला बढ़ाती है, खुददारी भीख जैसी आदत पड़ने से बचाती है। नीज सबसे बड़ा फायदा यह है कि खुददारी मखलूक से हटाकर खालिक की जात में मशगूल कर देती है। फोकस ही एक हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की तरफ रुजू करना है, उसी से मांगना है, उसी से अर्ज करना है। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह से भी क्या मांगना है, ये बड़ी कमाल की बात आज आपको मैं सुनाता हूं कि अल्लाह की बारगाह से भी क्या मांगना है, ये समझना है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी खिदमत में एक शख्स ने आपको 40 दीनार पेश किए, कहा कि ये लीजिए और अपनी जरूरियात पूरी कर लीजिए।
آپ رونے لگی، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتی ہیں اللہ جانتا ہے میں اس سے بھی دنیا مانگنے میں شرماتی ہوں، حالانکہ وہی اس کا مالک ہے، پھر اس شخص سے کیسے رقم لے لوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے؟ میں تو دنیا کے مالک سے بھی دنیا نہیں مانگتی ہوں، اس سے بھی آخرت کا سوال کرتی ہوں، تو دنیا والوں سے دنیا کیسے لے لوں؟ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بھی سکھایا بزرگوں نے کہ رب سے صرف دنیا مانگتے رہنا، اے اللہ نوکری بڑھ جائے، پیسے بڑھ جائیں، کاروبار میں ترقی ہو جائے، ٹھیک ہے دنیا مانگ سکتے ہیں، مگر مزہ یہ ہے کہ رب سے آخرت کی بہتری کا سوال زیادہ ہو۔ آپ نبی پاک کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دنیا کا کوئی سوال کیا اس کے ساتھ آخرت کی بات کی اور وہ زیادہ کی۔ بڑی مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آگے کیا ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آگے کیا ہے وقنا عذاب النار۔ دنیا ایک بار، اے اللہ دنیا کی بہتری، دنیا کی آسانی عطا فرما، آخرت کی بھی بہتری عطا فرما، عذاب قبر سے بچا۔ سرکار دو عالم اپنے بچوں کے لیے جب دعا مانگتے، ہم بھی مانگتے اللہ بچوں کی خیر فرما، بال بچوں میں محبت عطا فرما، مگر لک ایٹ دا وے، دیکھیے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے بچوں میں، میری آل اولاد میں محبت اور پیار عطا فرما، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بات تو پوری ہو گئی یہاں پر نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اتنی پیاری تربیت ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے، دنیا والوں سے نہیں مانگنا، مگر رب سے بھی صرف دنیا نہیں اس کی رضا مانگنی ہے۔ ارے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، میرے ماں باپ سے میں نے مانگا تھوڑی تھا کہ کھانا کھلاؤ، میں پیدا ہوا تو مانگا تھوڑی کہ کپڑے دینا، انہیں معلوم تھا مجھے کیا چاہیے، وہ دیتے رہے، میں بڑا ہوتا رہا۔ ارے جس نے بنایا ہے، جو خالق کائنات ہے، اسے معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، میں اسی پر چھوڑ دوں نا کہ میرے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دن آپ نے اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یہ کہیں، دیکھیں دو طریقے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ہم پتہ ہے اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں ہوتے مگر انداز یہی تو ہوتا ہے، اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت ہو جائے، مدرسے میں گریڈ بڑھ جائے، فلاں فائدہ ہو جائے، مسئلہ وہاں رشتہ رکا ہوا ہے وہ ہو جائے، یعنی جو جو میری خواہشات ہیں اللہ وہ دے دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں۔ پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے تھے، اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں اس میں بے شک اگر مشکل میرے لیے تیرے نزدیک اچھی، میں مشکل میں بھی راضی، تیرے نزدیک میرے لیے بیماری اچھی، میں بیماری میں بھی راضی۔ اے اللہ جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی، آپ دیکھو پھر اللہ کریم کی طرف سے کیسے عطائیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہے کہ بندہ سبمشن کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی، اے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں یہ اللہ والوں کی بات ہے، سمجھ تھوڑی دیر سے آئے گی۔ میں جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سخنوں چلے پاواں، پھر مجھے اس سکھ کو کیا کرنا ہے اگر میرا رب اس میں راضی ہے۔ ہوا تھا نا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آئے تھے فرشتے کہ حضور ہمیں بتائیں، ہم ہوا چلاتے ہیں، ہم موارش چلاتے ہیں، آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب کارساز ہے۔ جب آپ کو بالکل آگ میں ڈالا جانے لگا تو پھر کیا ہوا، جبریل امین آئے کہ حضور آپ ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں۔ پھر کیا جواب دیا تھا، فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اسے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اس بات پر وہ راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا ہوا، وہ آگ کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ آگ کو بھی باغ بنا دیتا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، فرق یہی تو ہے، ہمارا ایمان وہ نہیں رہا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن جائے گی، ایمان وہ چاہیے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خودداری اپنانی ہے۔ اب آخر میں اس شخصیت کا واقعہ سن لو جن سے ہم سب بڑا پیار کرتے ہیں، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حاضر ہوا، مرید تھا، مٹھائی کا تحفہ پیش کیا۔
سلام کیا اور مٹھائی کا تحفہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ کچھ اور ضرورت کا؟ نہیں، بس حضور آپ کے دیدار کے لیے آئے۔ آپ نے مٹھائی کا ڈبہ گھر میں بھجوا دیا اور کسی چیز کی حاجت کا نہیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، کہتا حضور ایک تعویذ چاہیے۔ آپ نے تعویذ لکھ کر دیا اور اپنے بچے جو خادم تھا گھر سے جا کے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ۔ ڈبہ واپس آیا، تعویذ بھی دیا، مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا اور فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے۔ مٹھائی دے کر تعویذ لینے آئے ہو، پھر مٹھائی لے لو اور تعویذ بھی لے لو۔ کیسی خودداری ہے! اور آج مجھے اور آپ کو کوئی بیان پر بلائے، تلاوت پر بلائے، کسی تقریب میں بلائے اور تحفہ نہ دے۔ تو اپنے دل کی کیفیت چیک کریں یار، بڑے کنجوس لوگ ہیں، علماء کی خدمت ہی نہیں کرتے، بلاتے ہی نہیں ہیں۔ غور کریں پھر مقصد کیا تھا آپ کا؟ بیان کرنا، نعت پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ کس لیے گئے تھے؟ قرآن پڑھنا اس لیے گئے تھے کہ دنیا کی کوئی چیز ملے؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کے خوبصورت اس ماحول کو، جس نے ہماری دعوت اسلامی کے مبلغین کی تربیت فرمائی کہ جناب بیان کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، تو کوئی آپ نے لفافہ کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں وہ مبلغین، وہ علماء، وہ نعت خواں، وہ اسلامی بھائی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں عروج عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دین کے داعی ہیں، ہمارا کام لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے۔ عام لوگوں سے زیادہ خودداری ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں۔ اگر دیندار ہی خوددار نہیں ہوگا تو لوگ تو ویسے بھی دین سے دور ہیں، پھر کون دین کے قریب آئے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کس قدر خودداری کی دولت سے مالا مال تھے اور دنیاوی مال و دولت سے بیزار تھے۔ درہم و دینار کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر پاتی تھی، بادشاہوں سے ملنے والے اعزاز و اکرام بھی ان کے پایہ ثبوت کو ڈگمگا نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ پاک کے وہ حقیقی بندے تھے کہ جن کی نظر جنتی اور ابدی نعمتوں کی طرف ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے فانی مال و اسباب کے حصول کے لیے نہ ہی یہ انتھک کوشش کرتے تھے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ خودداری جیسی عظیم صفت سے یہ حضرات مالا مال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ در حقیقت خودداری وہ خوبی ہے جو انسان کو بے تاج بادشاہ بنا دیتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں خوددار شخص کی عزت آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے چاہنے والے ہمیشہ بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، خوددار شخص کے چاہنے والے ہمیشہ بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ خوددار آدمی کے پاس آنے جانے میں کسی کو جھجک محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا شخص بے ضرر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خوددار لوگوں کے لیے، خوددار شخص کے لیے لوگوں کا خلوص جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ خودداری کی عظمت سبحان اللہ، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑا کمال کا واقعہ یا خوبصورت اوصاف بیان کیے، اس طرف بھی جاتے ہیں، مگر ایک ذرا کال سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو اسامہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکہ اور ترکاری پر راضی رہنے والے کو لوگ غلام نہیں بنا سکتے۔ یعنی جس کا کھانا پینا ہی سادہ ہے، جس کے خرچے ہی زیادہ نہیں ہیں، جس کو دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، اس بندے کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ اب آئیے قرآن مجید پارہ 3 سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 273، اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں قبلہ مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی، یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف، یعنی آپ کے صدقہ خیرات کا
बेहतरीन मसरफ वो फुकरा हैं जिन्होंने अपनी जानों को जिहाद और ताअत इलाही के लिए रोक रखा है। ये आयत अहले सुफ़ा के हक में नाजिल हुई। उन हजरात की तादाद 400 के करीब थी। ये हिजरत करके मदीना तैयबा हाजिर हुए। इनके पास न मकान था, न प्रॉपर लिबास था, न कुंबा कबीला था, न इनकी शादियां हुई थी। ये तमाम वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ करते थे। रात में कुरान करीम सीखना, दिन में जिहाद के काम में रहना इनका शब रोज का मामूल था। इन्हीं हजरात की सफ में वो मशाइख, उलमा, तुलबा और खादमीन भी दाखिल हैं कि जो दीनी कामों में मशगूलियत की वजह से कमाने की फुर्सत नहीं पाते। ये लोग अपनी इज्जत व वकार और मुरव्वत की वजह से लोगों से सवाल भी नहीं कर पाते और अपने फक्र को छुपाने की भी कोशिश करते हैं। लोग इस वजह से समझ रहे होते हैं इनका तो गुजारा बड़ा अच्छा हो रहा है, ये सवाल तो नहीं कर रहे, मगर ये खुददार होते हैं। हकीकत हाल इसके बरअक्स होती है। अगर कुछ गौर से देखा जाए तो इन लोगों की जिंदगी का मुशक्कत से भरपूर होना ये तो कराइन से साबित है। हमने असहाब सुफ़ा की बात की। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो वाक़या आपने कई बार सुना होगा। उसका एक पहलू तो नबी पाक का मौजूज़ा है कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं भूख से बेहाल था, मेरा पेट कमर के साथ लग गया था और ऐसी कैफियत थी कि कभी कभी तो मुझे गशी आ जाती, मुझे गलुदगी तारी हो जाती, इतनी भूख थी। मगर अब वो वाकया तो है कि नबी पाक की बारगाह में गए और प्यारे आका ने दूध का प्याला पेश किया, 70 सहाबा ने दूध पिया, हजरत अबू हुरैरा ने दूध पिया। ये वाकया हमने कई बार सुना है। मगर अगर इस वाकये का एक और पहलू गौर करें कि हजरत अबू हुरैरा इतनी भूख में होते हुए किसी से सवाल नहीं कर रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे तो क्या किया? हजरत अबू हुरैरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से कोई शरई मसला पूछा। ये ना बताया कि भूख है, ये ना बताया कि कुछ खाना है, खुददारी ने इस बात की इजाजत ना दी। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तब भी हजरत अबू हुरैरा ने कुछ ना कहा। मगर कौनैन के वाली तो दिल के हालात जानते हैं ना। मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा को देखते ही पहचान लिया कि वो भूख से बेहाल हैं। हजरत अबू हुरैरा को नबी पाक साथ ले गए और सुभान अल्लाह फिर क्या हुआ कि हजरत अबू हुरैरा के हाथों से नबी पाक ने 70 सहाबा को दूध भी पिलवाया, सबका पेट भर गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सैराब हो गए। अल्लाह अकबर। मगर सीखने को क्या मिलता है कि इस कदर तकलीफ में थे, इस कदर परेशानी में थे, मगर ज़बान पर सवाल नहीं था, ज़बान पर आस्किंग नहीं थी। वो कहा जाता है ना कि ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो आज हमने ये सीखना है। यकीनन महंगाई का दौर है, यकीनन काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जनाब गुजारा मुश्किल होता है, मगर दुनिया वालों के माल की तरफ तवज्जो, दुनिया वालों से मांगने की तरफ, दुनिया वालों से जनाब कुछ मिल जाए इसकी तरफ तवज्जो देने वाला अपना वकार खो देता है, अपनी इज्जत खो देता है, फिर लोग भी उसके करीब नहीं आते। अगर आज हम दीन के दाई हैं, हम मुबल्लिगीन हैं, हम असातिज़ा हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हमारा हमेशा की तरह एक ही मकसद होना चाहिए कि मेरे तमाम मामलात के लिए मेरा रब काफी है। मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज करना है। मैंने किसी दुनियादार के आगे, मैंने किसी मालदार के आगे पीछे नहीं घूमना, ना उसकी नेमतों की तरफ नजर रखनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह इरशाद हुआ। इरशाद क्या हुआ? वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और ज़ादे राह साथ ले लो, बस सबसे बेहतर ज़ादे राह यकीनन परहेजगारी है। अब इस आयत के तहत तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में बड़ी कमाल की मालूमात है। बाज यमनी लोग हज के लिए बगैर सामान सफर के जाते थे, अच्छा, और अपने आप को मुतवक्किल कहते थे, कोई सामान नहीं लेना, सफर करेंगे, तवक्कुल करेंगे, जिसके पास जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, वही अता फरमाएगा। अब फिर वहां जाकर भीख मांगते और कभी गसब और खयानत भी करते। तो इनके बारे में ये आयत नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि सफर का सामान साथ लेकर जाओ, दूसरों पर बोझ न डालो, सवाल न करो कि ये तमाम चीजें तकवा और तवक्कुल के खिलाफ हैं और तकवा बेहतरीन ज़ादे राह है। ये भी समझा दिया गया कि दुनियावी सफर के लिए सामान्य सफर जरूरी है, ऐसे ही सफर आखिरत के लिए परहेजगारी, तकवा का सामान लाजिम है। आखिरत का सफर कामयाब करना है तो तकवा काम आएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता क्या चला?
خودداری اللہ کو پسند ہے، جبکہ خود کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دینا اور ہاتھ پھیلانا ناپسند ہے۔ بلا شبہ خودداری ایک انمول نعمت ہے، جنہیں یہ نصیب ہو یقیناً وہ قسمت والے ہیں۔ بس پورا آیت سے یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے کہ دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے اپنے زور بازو پر تکیہ کرنا چاہیے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں دوسرے لوگوں سے مانگنے کی ایسی عادت راسخ ہو جاتی ہے، اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں نیم فقیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، ایسی عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی کہ جب آپ ان کے پاس کے جائیں نا تو اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، ذرا یہ دیجیے گا، اچھا وہ دیجیے گا، وہ ذرا دیجیے گا مجھے، اچھا پھر کہیں گے یار فلاں چیز کچھ دیر کے لیے مل سکتی ہے، مجھے فلاں چیز چند دنوں کے لیے چاہیے، یار ہم تو دوست ہی ہیں نا، آپ کی چیز تو میری چیز ہے۔ اچھا پھر کبھی کہیں گے دوست کی مدد نہیں کرے گا تو کون مدد کرے گا؟ اچھا تو اپنا بھائی ہے نا، دوست تو دوست کے لیے جان بھی دیتا ہے، اتنے سے پیسے نہیں دے سکتے، اچھا تھوڑے پیسے دے دو، پرانے باقی ہیں اس کو ملا کے بعد میں دے دوں گا۔ ان کا تکیہ کلام، ان کا روز یہی کام ہوتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ ہاں اگر وہ مثال کے طور پہ استاد بھی ہو نا تو شاگرد پھر دور ہٹنے لگ جاتا ہے، گھر والے فیملی کے لوگ دور ہٹنے لگ جائیں گے، امام ہے تو نمازی دور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں خوددار آدمی کی عزت ہوتی، لوگ آپ کو کبھی بھی یہ مثال اس آدمی کی نہیں دیں گے کہ یار اس کو جو تحفہ دیتا ہوں رکھ لیتا ہے، اس میں کیا فضیلت ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ شکایتیں ملتی ہوتی یار یہ بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، لیکن فضیلت کے باب میں، عزت کے باب میں آپ ہمیشہ سنیں گے کہ یار فلاں کو اتنا بڑا تحفہ دیا اس نے منع کر دیا، یار یہ حضرت تو کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، ان کو پیش کرتے پھر بھی نہیں لیتے۔ عزت کس میں ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہم بھلے، اللہ رب العالمین کی عطائیں بھلی، امیر اہل سنت کا جملہ بڑا کمال کا ہے، بہت پیاری بات، کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آج میرے اس پورے بیان کو اگر میں کہتے ہیں نا کہ اس دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہوں نا، یہ ایک جملے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو امیر اہل سنت نے اس پورے ٹاپک کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں دینے والا آہ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہم سمجھتے ہیں نا یار یہ تحفہ ہی دے رہا ہے، میرا بڑا معتقد ہے جناب، میرا نمازی ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور جب دیکھیں بھائی مجھے کچھ چیزیں لا کے دے رہا ہوتا ہے، میرے سودا سلف لا کے دے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دینے والا آہ کر کے دے رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ذلیل کر سکتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں بیان کر دے گا، بیچ چوراہے پہ آ کے دوسروں کو بتائے گا کہ حضرت کو میں یہ دیتا ہوں، واہ کر کے نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، اور آپ نے جب کسی کو کوئی چیز لینے سے منع کیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ دیکھیں اس سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ وہ جو نارمل تحفے ہیں جو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس سے محبت بڑھتی ہے، جو بہت کم قیمت کے ہوتے ہیں، تسبیح ہو گئی، قلم ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ میری بات سمجھیے کہ دوسروں پر نظر، دوسرے میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی اور کھلائے، مجھے کوئی اور رقم دے، میرے ساتھ کوئی اور بھلائی کرے اور ہر وقت کرتا رہے، یہ کرنے والا اپنی عزت برباد کر دیتا ہے۔ زمانے میں عزت کے ساتھ جینا ہے تو بزرگوں کے ان واقعات پر غور کریں کہ کیسے ہمارے بزرگان دین جو ہیں، اللہ اکبر، اور سبحان اللہ قرآن و حدیث کے ذریعے دیکھیں نا۔ اب حدیث پاک سناتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، 3 مرتبہ فرمایا، سوائے حضرت صوبان کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ حضور ہم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر دوبارہ بیعت کی، یا رسول اللہ میں کس چیز پر آپ کی بیعت کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بات پر کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو، لوگوں سے کبھی کوئی سوال نہیں کرو گے، ان سے نہیں مانگو گے۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت صوبان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور لوگوں سے سوال نہ کروں تو کیا میرے لیے جنت ہوگی؟ ارشاد فرمایا ہاں انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کروں گا۔ جنت کی بشارت دی ہے نبی پاک نے، تو لوگوں سے سوال نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر نبی پاک نے عطا فرمایا،
اچھا پھر نبی پاک نے فرمایا اے حکیم یہ مال خوشنما ذائقہ ہے، جو اسے دلی بے پرواہی سے لے گا اسے اس مال میں برکت دی جائے گی، اور جو اسے نفسانی طمع سے لے گا اس کے لیے برکت نہ ہوگی، وہ اس کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا حکیم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، حضور میں آپ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت کیا سمجھاتے ہیں سنیے۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے تھے۔ نو مسلم اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے، نبی کریم علیہ السلام اکثر انہیں دے کر پھر سوال سے منع کرتے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے جو صبر و قناعت کے ساتھ مال لے اس طرح کے ناجائز کی طرف نظر نہ اٹھائے اور جائز مال کی بھی ہوس نہ ہو، تو اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا شامل ہوگی۔ خیال رہے کہ مال کی زیادتی اور ہے اور برکت اور ہے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، بہت پیسے، اس کو بڑی برکت ہے۔ نہیں، مال کی زیادتی اور ہے، مال میں برکت اور ہے۔ مال کی زیادتی کبھی ہلاک کر دیتی ہے، مگر برکت مال میں جو ہوتی ہے وہ دین و دنیا میں رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ برکت والا تھوڑا پانی بھی پیاس بجھا دیتا ہے اور بہت سا پانی بعض اوقات ڈبو دیتا ہے۔ تو کوانٹٹی میں برکت نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر لیں، کوالٹی میں برکت ہے، تعداد میں برکت نہیں ہے، معیار میں برکت ہے۔ تھوڑا بھی ہو اور برکت والا ہو تو وہ بعض اوقات بہت سارے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو مانگ کر کسی اور سے جناب مال لے کر یا ہوس کے ساتھ مال کما کر بھی ہم برکت حاصل نہیں کر پاتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب